حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی کسبنا ہمیں درود پاک کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کرے. پڑھیے وہ آواز بلند ہے. سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ لوگوں کے تو ہوٹ ہی ہل رہے ہیں. ہوٹ ہلانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ پڑھنے سے کام چلتا ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں یہاں پر جگہ ہے, آگے آ جائیں. آگے تو کافی جگہ ہے. زینہ نہیں ہے وہ سامنے پیچھے جہاں شاداب رضا صاحب بیٹھے ہیں. ہاں آگے آ جائیں, پیچھے نہ بیٹھے. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں, جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں. نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے, اس لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں. اس کے در پہ سکون ملتا ہے, اس کی عبادت سے نور ملتا ہے. جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. حضرات, یہ محفل میرے حضور کی محفل ہے. یہ محفل میرے حضور غوث اعظم کی محفل ہے. ادب سے یہاں پر بیٹھے, ادب کے دائرے میں. جو حضرات حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں چل کر بولے سبحان اللہ. سب کی آواز نہیں آئے. آواز تو شیرنی اگر تقسیم کر دی جائے نا تو ایک دوسرے کی پورے گاؤں میں آواز ہو جائے. اور سبحان اللہ کا موقع آتا ہے تو آدھے ہی بولتے آتے خاموش رہتے. سب مل کر بولیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ. قسمت میری جگہ دو, قسمت میری جگہ دو, سرکار غوث اعظم. قسمت میری جگہ دو, سرکار غوث اعظم. قسمت میری جگہ دو, سرکار غوث اعظم. قسمت میری جگہ دو, قسمت میری جگہ دو, سرکار غوث اعظم. در پر مجھے بلا لو, در پر مجھے بلا لو, ایک بار غوث اعظم. در پر مجھے بلا لو, ایک بار غوث اعظم. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, سرکار کی عطا سے. اللہ کا کرم ہے, سرکار کی عطا سے. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے,
پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جب تک نہ کروں تیرے دربار کی زیارت میری غوث، جب تک نہ کروں تیرے دربار کی زیارت، جب تک نہ کروں تیرے دربار کی زیارت، ایسا ہے جینا میرا، ایسا ہے جینا میرا، سرکار غوث اعظم، ایسا ہی جینا میرا، بیکار غوث اعظم، قسمت میری جگہ دو، سرکار غوث اعظم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آپ ہی کی محبت ہی نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی محبت ہے کہ طبیعت بھی کچھ میری اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ یہ تو سانو بھائی کی نہیں، جب میرے آقا کی محفل سجائی تو یہ نہیں پتا چلا کہ بیماری کدھر آئی تھی اور کہاں گئی، یہ پتا نہیں چلا۔ اور یہ تو جو اگر کوئی بیمار ہو جائے اور مصطفیٰ کا نام سن لے تو پھر بیکار ہے کہ مصطفیٰ کا نام سنتے ہی اس کے اندر چستی نہ آ جائے، سو ہو نہیں سکتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ کو بتاؤں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں اور یہ مقام کس سے ملا؟ میرے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج تو لوگ جو ہے اپنے گاؤں کے اندر کچھ مرید ہوئے ہوں گے، کچھ باقی 100 میں سے 40% لوگ مرید ہو چکے اور 60% لوگ ابھی باقی۔ میرے بھائی لوگ، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے اور وہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ میرا ہی مرید ہے۔ جو حضور غوث اعظم سے عقیدت رکھتا ہے، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے اپنے پالنے والے عزت اور جلال کی قسم، میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے اس وقت تک نہ ہٹوں گا جب تک میں ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہیں کر لوں۔ جو حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے، آج آپ کے ذہنوں کے مطابق گفتگو کی جائے گی، یہ نہ ہو کہ حضرت آئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سننے کے لیے تیار ہے تو بولے انشاءاللہ تعالی سنتے رہے۔ حضور غوث اعظم کا جو دیوانہ بن جاتا ہے، دیوانہ وہ تو 100 آدمیوں میں الگ ہی چمکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب نماز ہی چمکا دیتی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور جو تحفہ میرے حضور کو دیا گیا، اس تحفے کو کوئی انسان اپنے دل میں رکھ لے، سچے دل سے اس پر عمل کر لے تو اس کا دل ہی نہیں اللہ اس کی قبر کو بھی چمکا دیتا ہے۔ تو آئے برادران ملت اسلامیہ، سنو سنو کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کی کہ گزشتہ رات کہ میرے والد، میں نے اپنے والد مرحوم کو عذاب میں
میں مبتلا دیکھا تو میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا کہ مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کر میرے لیے دعائے مغفرت کراؤ۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے بننے سے گزرے تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا جی ہاں۔ یہ سن کر حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار کر لی اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اس نے رات میں خواب میں اپنے والد کو انتہائی خوشخمار دیکھا کہ اس کے والد مرحوم نے جو ہے سبز لباس پہنے رکھا تھا اور فرما رہے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا سے اللہ عز و جل نے میرا عذاب کو ختم کر دیا گیا ہے اور انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ مرتبہ ایسا نہیں ملا ہے، سنو سنو، جو مرتبہ ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ جو حضرت ابو بکر کو جو مرتبہ ملا وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ جو خواجہ غریب نواز کو جو مرتبہ ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ جو خواجہ غریب نواز کو ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ جو مرتبہ ملا ہے کہ سیدی سالار مسعودی غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو مرتبہ ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ جو دیوبند شریف حاجی وارث پاک کو جو مرتبہ ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ جو عمر کو مرتبہ ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ جو مرتبہ عثمان غنی کو ملا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ اور جو مرتبہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مرتبہ ملا ہے ایسا مرتبہ نہیں ملا ہے، میرے مصطفیٰ کی وجہ سے وہ مرتبہ ملا ہے کہ پوری دنیا کو بتا دیا گیا ہے یہ عبد القادر جیلانی ہے، اور جو اس کا دیوانہ بن جاتا ہے دنیا اس کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ اب بتائے جو عبد القادر کا دیوانہ بن جاتا ہے تو وہ دنیا اس کو مانتی بہت ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کا دیوانہ بن جاتا ہے تو لوگ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ سنو سنو برادران ملت اسلامیہ، یہ مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملا ہے کہ ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ایک محلے سے ہوا، اور اس محلے میں ایک عیسائی اور ایک مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سن کر اس عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس عیسائی نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو میرے حضور سیدنا کہ میرے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی سے فرمایا کہ میں نبی تو نہیں ہوں بلکہ اپنے نبی اور رسول اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں، اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ اس عیسائی نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ یہ مجھے منظور ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا کہ یہاں پر کوئی پرانی قبر موجود ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک پرانی قبر کے
کے پاس لے جایا گیا تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے؟ تو اس عیسائی نے جواب دیا کہ کم بِإِذْنِ اللہ، کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ صاحب قبر دنیا میں غویا تھا، اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ کم بِإِذْنِ اللہ، قبر شک ہوئی، پھٹ گئی اور اس سے مردہ گاتا ہوا کھڑا ہوا۔ جب اس عیسائی نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھی تو دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج کل کی خواتین بھی ایسی ہے کہ ان کے دلوں میں نہ حضور غوث اعظم کی محبت ہے، اور وہ کچھ ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں کہ جو اپنے گھر میں ہر پیر والے دن جو سنتی دن ہوتا ہے اگربتی بھی جلاتی ہیں، اور نماز کو اگر کہہ دیا جائے ان سے تو خاموش ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے امام صاحب نے یا کسی مولانا نے ان سے چندہ مانگ لیا ہو۔ کچھوں کی تو سانس بھی رک جاتی ہے۔ ہر کوئی مولانا آپ کو یہی دعوت دے گا کہ نماز تو آپ کو پڑھنی ہی ہے، اور نماز معاف نہیں ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک خواتین ہے، اور کیا ہوتا ہے اگر وہ کسی کو کچھ دے دے نا، اگر کسی کو کچھ دے دے تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈھنڈورا پیٹے گی، کسی کی ہیلپ کر دے یا کسی کو کچھ تحفہ دے دے اور اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کیا کرتی ہے، وہ جتلائے گی۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حسد کرنے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ حسد کو ہر کوئی جانتا ہے اور چگلی کو بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک خواتین اسلام، سن لیں آپ اس بات کو کہ آج آپ سے بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتی۔ حضور غوث اعظم کی محبت اپنے قلب میں رکھو، نہیں رکھتی۔ چار عورتیں جمع ہو جائیں نا تو اس میں تو بہت ان کو لطف ملتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے، اور ایک کی کوئی برائی کر دے نا تو دوسری اور انگلی کر دیتی ہے۔ اتنا مزہ آتا ہے ان کو، اتنا مزہ کہ کچھ بتا نہیں سکتا، اتنا مزہ، اتنا لطف اس کے اندر لیتی ہے۔ ایک خواتین اسلام سنو اس بات کو کہ جو لوگ خواتین ہی نہیں بلکہ مردوں کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے، ایک مرد نظر آتا ہے تو دوسرا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، دوسرا نظر آتا ہے تو تیسرا بھی پہنچ جاتا ہے، تیسرا نظر آتا ہے تو چوتھا بھی پہنچ جاتا ہے، چوتھا نظر آتا ہے، پانچواں بھی نظر آتا ہے، کوئی ادھر نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر نظر آ رہا ہے۔ اے لوگوں، تم ایک دوسرے سے بتوانے میں سکون تلاش کرتے ہو، نہیں، چار پانچ آدمی اللہ کے گھر میں جائیں، اللہ کا ذکر کرے تو آسمان سے ندا کرنے والا یہ ندا کرتا ہے کہ اٹھو کہ تمہاری بخشش ہو گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیا۔ چار پانچ آدمی، چار ہی نہیں بلکہ 20 لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر تو یہی نظر آتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کا خوف کرو۔ ایک خواتین اسلام سنی جو حسد کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو کھاتا پیتا اچھا دیکھتے ہیں نا تو جلن رکھتے ہیں، جلن، حسد کرتے ہیں۔ حسد کا معنی ہے کیا؟ انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھے اور یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے اور مجھ کو مل جائے۔ اچھا کھاتا جو ہے اوڑھنا پہننا آدمی سے نہیں دیکھا جاتا، اس سے بھی حسد ہے۔ کپڑے دیکھ لے، اس سے بھی حسد ہے۔ چلتے پھرتے دیکھ لے انسان، اس سے بھی حسد کرتا ہے۔ اے سنو، میں آپ کو بتاؤں، جو حسد کرتا ہے احسان جتلاتا ہے، اور آج کل کی خواتین کے اندر چغلی خوری بھی بہت پائی جا رہی ہے۔
اس سے سکون آپ کو نہیں ملے گا. سن لیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ خواتین جو حسد کرتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے احسان جتلائے گی، اس کو کتے کی شکل میں ہوگی، وہ کتے کی شکل میں، اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہوگی، اور اس کے پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہوگی، اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے، پٹائی ہو رہی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب دو گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک یہ حسد کرتی تھی اور دوسرا احسان جتلایا کرتی تھی. ارے حسد اس سے دیکھ کر کیا کرتے ہو؟ نمازی کو دیکھو، حسد ہو تو ایسا ہو کہ ہم بھی اس کو دیکھ کر کے نمازی بن جائیں. یہ حسد ہونا چاہیے. خواتین اپنی زندگی کیسی غفلت میں گزار رہی ہے. تم کو ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، بالکل خوف نہیں رہ گیا ہے. ارے ہم کو یہ زندگی دی گئی، ہم کو یہ نعمت دی گئی، ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کبھی زندگی میں نہیں ادا کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو کھلاتا بھی ہے، اللہ آپ کو پلاتا بھی ہے، اللہ آپ کو دکھاتا بھی ہے، اللہ آپ کو چلاتا بھی ہے، اللہ آپ کو پھراتا بھی ہے. ارے لوگوں سنو، اللہ تم سے ان سب چیزوں کا حساب لے گا. اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھ لو، اس کی خشیت کی وجہ سے رو اور گڑ گڑاؤ اور رسول کی محبت پیدا کرو. ایسی محبت پیدا ہو جائے کیا ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو دور سے کوئی دیکھنے والا کہے کہ مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے. تو یہ دیکھ کر کے کہے آج ہم بس ٹوپی اوڑھ لی ہو گئے مسلمان، داڑھی رکھ لی ہو گئے مسلمان، سلام کرتے ہو گئے مسلمان. ٹوپی اور پاجامہ پہننے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ ہو جائے گا. اس کے مصطفیٰ پیدا نہ ہو، نماز پڑھتا رہے تو کیا وہ ہے مسلمان؟ نہیں ہو سکتا ہے. جس دن تمہارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا اسی دن تمہاری زندگی میں نماز بھی آ جائے گی. اس لیے میں بولنے کی زیادہ ہمت نہیں رکھتا ہوں کیونکہ طبیعت میری خراب بھی ہو رہی ہے. یہ تو محبت ہے، تو اس وجہ سے میں آ گیا ہوں. میرے بھائیو، نماز ضرور پڑھا کرو. یہ عہد کر لو، خواتین بھی یہ عہد کر لیں کہ ہم کو انشاءاللہ نماز کی پابندی اپنے گھروں میں پڑھنی ہے. 15-20 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ 15-20 منٹ آج تم نے جیتے جی